ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر اپنے رحمت والے گھر کا حج فرض کیا اور اسے جنتوں میں داخلے اور گناہوں کے مٹنے کا سبب بنایا۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی ہر اچھی تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ پاک اور سلام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبیب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل، نشان راہ ائمہ صحابہ پر، تابعین پر اور جو ان کی درست طریقے سے پیروی کریں ان پر جب تک روشنی و تاریکی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں، درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں اور خوب خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی سے نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں، نقمتیں دفع کی جاتی ہیں، اعمال اور قلوب درست ہوتے ہیں اور خطائیں اور گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ حرمت والے گھر کے حاجیوں، دن کتنی تیزی سے گزرتے ہیں، گھڑیاں اور سال کتنی جلدی ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم چند دن قبل عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت اور اہم اعمال تقرب میں سے ایک عمل تقرب کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دنیا کے سب سے عظیم دن یوم عرفہ اور یوم نحر و تشریق کا انتظار کر رہے تھے، اور آج اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجی، اللہ نے جو فضل و رحمت سے انہیں نوازا ہے اس سے خوش و خرم لوٹے ہیں۔ تو اے وہ لوگوں کہ جنہیں اللہ نے اپنے گھر کے حج سے سرفراز کیا ہے، اللہ پاک نے اپنے مخلوقات میں سے تمہیں چنا ہے۔ اے وہ لوگوں کہ جن کے ذریعے اللہ رحمان نے اپنے فرشتوں پر فخر کیا ہے، تم نے وقوف عرفہ کیا، مزدلفہ میں رات گزاری، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، تلبیہ پڑھنے والوں کے ساتھ تلبیہ پڑھا، ارحم الراحمین کی رحمتوں سے بہرابر ہوتے رہے۔ ہوتے ہوئے تم نے کریم رب کو پکارا، عظیم بادشاہ سے مانگا کہ جب وہ دیتا ہے مالدار کر دیتا ہے اور جب انعام کرتا ہے تو کرم کرتا ہے۔ کوئی گناہ اس کے سامنے اتنا بڑا نہیں کہ وہ اسے بخش نہ سکے، اور نہ کوئی فضل جس سے وہ نواز نہ سکے۔ تو کیا ہی روشن راتیں تھی جو تم پر گزری، اور کیا ہی روشن دن تھے جو تم سے ہو کر گزر گئے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ، حج کے عظیم اہداف و مقاصد میں سے اللہ عز و جل کا ذکر قائم کرنا ہے۔ یہ عظیم عبادات میں سے ہے، بلکہ اس جیسی کسی چیز سے تقرب حاصل کرنے والوں نے تقرب حاصل نہیں کیا، اور ساری شریعتیں اسی کے لیے مشروع کی گئیں۔ چنانچہ بیت عتیق، خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کے بیچ سعی، رمی جمار اور قربانی سب اسی لیے مشروع کیے گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور جب حاجی اپنے حج سے فارغ ہو جائیں اور اپنے مناسک ادا کر لیں تو ذکر کو ہی ان کے اعمال کا خاتمہ بنایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اہل جاہلیت موسم حج میں کھڑے ہوتے، ان میں سے ایک آدمی کہتا، میرا باپ، میرے والد کھانا کھلاتے اور ذمہ داریاں اٹھاتے اور دیتیں ادا کرتے، وہ لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ہی ذکر کرتے، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اس طرح ذکر کی شان حج اور اس کے بعد جلوہ گر ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام میں تمام عبادتیں اللہ کے ذکر کے لیے مشروع کی گئی ہیں، اور ذکر سب سے آسان، سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کے بدلے اللہ انہیں بھی یاد کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس لیے میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اللہ پاک نے ان مومنوں کی تعریف کی جو اس کے ذکر سے متصف ہیں، فرمایا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، ذکر جنت کا پودا ہے، اور جنت والوں کو ایسے ہی ذکر الہام کیا جاتا ہے جیسے سانس انہیں الہام کی جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب اسراء میں ابراہیم سے ملا تو انہوں نے کہا اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہو اور انہیں بتاؤ کہ جنت پاکیزہ مٹی اور میٹھے پانی والی ہے اور وہ نشیبی زمین ہے اور اس کا پودا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے وصیت ہے۔ سنن ترمذی میں ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کسی ایسی چیز کا پتہ بتائیے جس کو میں ٹھیک سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کتاب و سنت کی نصوص میں غور کرے گا وہ اللہ کے ذکر میں سارا خیر پائے گا۔ اللہ کا ذکر فکر و غم کو مٹاتا ہے، رزق خوشی اور مسرت کا سبب بنتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور تازگی سے نوازتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم تمہیں تمہارے سب سے اچھے اعمال اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لیے اس سے بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو تو تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن مارے، اس کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ذکر۔ قرآن کے بعد سب سے افضل ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور یہی باقیات صالحات ہے، اور جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہر چند کے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور صحیح بخاری میں ہے 2 کلمے رحمان کو پسند ہیں، زبان پر آسان ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، اور یہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس سے اعراض کرے گا، اور بندہ جس قدر اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا، اور اللہ کے ذکر سے غافل شخص اور اللہ کے درمیان ایک وحشت ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے
اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ تم ہمیں اپنا شکر گزار بنا، اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنے آگے آہو گریہ ساری کرنے والا بنا، اپنے آگے جھکنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر، ہمیں ہدایت یافتہ اور راہ دکھانے والا بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے، ان میں موجود کتاب و سنت کی نشانیوں اور حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اور ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بلا شبہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمت سے نیک اعمال پورے ہوتے ہیں، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں تعریف ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ زمین و آسمان کے برابر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر درود و برکت اور خوب خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، امن و امان، خوشحالی و فارغ البالی اور آسمانی سہولت سے حج کا پورا ہونا، خوشحالی و فارغ البالی اور آسانی و سہولت سے حج کا پورا ہونا عظیم نعمت ہے جس پر انعام کرنے والے کا شکر ضروری ہے، اور اللہ جل جلالہ کے شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے حکم کی تابعداری کی جائے، اس کے نہیں سے بچا جائے، اور سنو کہ سب سے عظیم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اللہ جل جلالہ و تقدست اسماؤہ کی توحید ہے، اور سب سے سنگین چیز جس سے اس نے منع کیا ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین، ان کے امین ولی عہد مکہ کے امیر اور ان کے نائب کو اچھا بدلہ دے، جنہیں اللہ نے اپنے گھر کی نگہبانی اور اپنے حرم کے مہمانوں کی خدمت کا شرف بخشا، اور ان تمام کو اللہ بدلہ دے جنہوں نے اس سال کے حج کو کامیاب کرنے میں اپنا حصہ نبھایا۔ ہم سیکورٹی کے افراد اور اپنی سرحدوں پر تعینات جوانوں کے لیے بطور خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اعمال قبول کرے، ان پر جو زیادتی کرے ان کے بالمقابل ان کی مدد کرے اور ان کی حفاظت کرے اور ان کا نشانہ درست کرے اور انہیں اجر و ثواب سے نوازے۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجی و حج کا پورا ہونا آپ کو مبارک ہو، قبولیت کے وعدے کی بشارت ہو، اور اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اس لیے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھیے کہ اللہ پاک اپنے بندے کے اس گمان کے پاس ہوتا ہے جو اس کے بارے میں وہ رکھتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے جس نے اس گھر کا حج کیا، اس نے مباشرت نہیں کی نہ فسق کیا تو ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اپنے اس حج کو اللہ کے ساتھ سچائی اپنانے میں ایک نئی زندگی کا آغاز بناؤ۔ تم نے جو کچھ کمایا ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ خیر کے موسم آدمی کے اللہ سے غفلت و اعراض کی زندگی سے استقامت اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی زندگی کی طرف منتقل ہونے کے مواقع ہیں، اور بلا شبہ قبولیت کی علامتوں میں سے بھلائی کے بعد بھلائی اور اطاعت کے بعد اطاعت ہے۔ گرچہ بابرکت حج کے ایام گزر چکے ہیں مگر مومن کی پوری عمر ہی برکت ہے، اور اللہ کی عبادت کو کوئی زمانہ یا کوئی مکان محدود نہیں کر سکتا ہے۔
تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے اپنی خوشنودیوں کی توفیق بخشی، اپنی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کو آسان کیا، اپنے رب کے لیے لبیک کہا، لگاتار کہا مانا اور اطاعت پر اطاعت کی، اس کے حکم پر استقامت برتو اور اس کے دین پر جم جاؤ، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ اور جان رکھو کہ قبولیت کا معیار اللہ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور صحیح مسلم میں ہے، سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد اس سلسلے میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جا۔ آدمی اپنی استقامت کے باوجود خطا و نسیان کے نشانے پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اس طرح جب جب بندہ خطا کرے توبہ و انابت سے کام لے، درستگی و اعتدال پر قائم رہے اور نیک اعمال پر مداومت برتے، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے اور وہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست کرو، نیکیاں کرو اور میانہ روی سے کام لو، خوشخبری قبول کرو، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے کہا اور نہیں آپ اے اللہ کے رسول؟ فرمایا اور نہیں میں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، ہر چند کہ وہ کم ہو۔ پھر ایمان والو جان رکھو کہ اللہ نے تمہیں کریمانہ حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے خود سے کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد آپ کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا، اور برکتیں نازل فرما محمد آپ کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ہدایت یافتہ ائمہ اور خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان علی اور بقیہ سارے صحابہ سے، اور تا قیامت ان سے درست طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے راضی ہو جا اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے احکام کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو خوشحالی و فارغ البالی میں پرامن و پرسکون بنا دے۔ اے اللہ اے حی و قیوم ہم تیری رحمت کی دعائی دیتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما اور ہمیں لمحے بھر کو اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ پریشان ہار مسلمانوں کی پریشانی دور کر، اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور کر، قرض داروں کا قرض چکا دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے ملک کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کے قید و مکر کو اس کی گردن سے لوٹا دے اور مصیبت اس پر مسلط کر دے۔ اے اللہ ہمارے فرما روا خادم حرمین شریفین کو اپنے محبوب پسندیدہ کام کی توفیق بخش، تو انہیں بھلائی و تقوی کی راہ پر لگا۔ اے اللہ تو انہیں ان کے ولی عہد اور ان کی اعوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ حرمین شریفین اور ان کے قاصدین کی خدمت میں جو یہ خرچ کر رہے ہیں اس پر انہیں بھلائیوں کا بدلہ دے۔ اے اللہ ہر اس آدمی کو اچھا بدلہ دے جس نے حاجیوں کی خدمت کی اور جس نے تیرے مہمانوں کا خیال رکھا۔ اے اللہ بھلائیوں سے ان کے میزان بھاری کر دے، ان کے اعمال عمر ذریت اور ہر عیال میں برکت دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو تو اپنے محبوب پسندیدہ کام کی توفیق دے اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، ہمارے معاملات آسان فرما۔ اے اللہ تیری رضا جوئی میں ہماری امیدوں کو پوری کر۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ان کی ذریت، ہماری بیویوں اور ہماری ذریت سب کو بخش دے۔ بلا شبہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے اللہ حاجیوں اور معتمرین کی حفاظت فرما، انہیں ان کے اہل و عیال کے پاس صحیح سالم منافع سے مالا مال واپس بھیج دے۔ ہماری نیکیاں، ان کی نیکیاں اور تمام مسلمانوں کی نیکیاں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔